أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون۔ فرمایا اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں، اور برائی اور بے حیائی اور ظلم زیادتی سے منع فرماتے ہیں۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ تم نے اس سے کوئی عہد باندھ لیا ہو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، جبکہ تم اللہ کو اور اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ فرمایا جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ محترم سامعین، اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یأمر امر سے ہے، یعنی اللہ پاک تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ جن کو؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ہمارے اوپر اللہ پاک کے کچھ احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا ایمان ہے۔ اگر ان پر عمل نہیں کریں گے، جان بوجھ کر عمل نہیں کریں گے، وہ کلمہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں کیا امر فرمایا، کیا حکم فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، عدل سے مراد توحید باری تعالی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی غیر کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا۔ اور احسان سے مراد یہ جو اللہ پاک کے احکامات ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، ان کو ادا کرنا، اور اللہ پاک ان دونوں کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک اجنبی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح کر بیٹھ گیا کہ اپنے جو گھٹنے ہیں، گوڈے شریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے برابر اس نے آ کے رکھ دیے، اور سلام کرنے کے بعد کچھ سوالات کرنے لگا۔ ایک سوال تو اس نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی، کم از کم وہ کیفیت کو پیدا کر کے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ پہلی کیفیت کیا ہے؟ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو پھر وہ کیفیت بنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم، آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اللہ حکم فرما رہے ہیں، فرمایا صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے اس کے ساتھ حسن الاخلاق سے پیش آنا، اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو جائے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے دوبارہ اپنا تعلق جوڑ لینا۔ فرمایا کہ یہاں ہم کسی کی غلطی دیکھ کر معاف کریں گے، اللہ پاک قیامت کے دن ہماری غلطیاں بھی معاف فرمائیں گے۔ ایک آدمی تھا، وہ دکان پہ کھوٹے سکے لے کر بھی سامان دے دیتا۔ کسی نے کہا بابا تجھے پتہ نہیں چلتا؟ کہا کہ سارا پتہ چلتا ہے۔ بابا پھر کھوٹے سکے کیوں لیتے ہو؟ کہا کہ جب لیتا ہوں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک میرے کھوٹے عملوں کو دیکھ کر بھی مجھے معاف فرما دیں۔ فرمایا صلہ رحمی کرو۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ کرنا جائز تھا یا نہیں، بات یہ ہے کہ اس کا جو ارادہ تھا، خیال تھا، اللہ کی محبت اس کے دل میں تھی۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، فرمایا عن الفحشاء، بے حیائی والے کاموں سے اللہ پاک منع فرما رہے ہیں، اور فرمایا ظلم زیادتی والے کاموں سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک تمہیں نصیحت فرماتے ہیں کہ تم سبق حاصل کرو۔ بے حیائی والے کاموں سے اللہ پاک منع فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بے حیائی کا کام خود بھی نہیں کرنا، اور ایک یہ ہے اگر بے حیائی کا کام کہیں ہو رہا ہو وہ ادھر جانا بھی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔